جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور قوم کو اسلام کی دعوت دی اور بت پرستی ترک کرنے کو کہا تو جواب میں آپ کو دھمکیاں دی گئی اور آپ کی قوم بت پرستی اور شرک پر مصر رہی اور ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا جو آپ کہا کرتے تھے۔ قرآن حکیم گواہی دیتا ہے، چچا نے کہا کیا روگردانی کرنے والا ہے تو میرے خداؤں سے، اے ابراہیم اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور مجھ سے زمانے دراز تک بے علاقہ ہو جا۔ آپ کی قوم سے کوئی جواب نہ بنایا بجز اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا دو، یعنی اعلان حق اور دعوت حق کے سبب آپ کو ڈرایا دھمکایا جانے لگا، مگر تمام تر دشواری کے باوجود آپ کی پائے ثبات میں لغزش تک نہ آئی۔ آپ مسلسل حکمت و دینائی کے ساتھ دعوت و تبلیغ فرماتے رہے۔ ایک موقع پر جب ہر سال کی طرح قوم ابراہیم اپنے سالانہ میلے میں جانے لگی جو ان کے بتوں کے نام پر ہر سال منعقد کیا جاتا تھا اور قوم لہو اور لعب میں مشغول رہتی تھی، پھر وہاں سے واپس آ کر بت خانے میں بتوں کی پوجا سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی تھی، تو جاتے وقت آپ کی قوم نے آپ کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن آپ نے اس تنہائی سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے حیلہ فرمایا اور ساتھ جانے سے عذر پیش کیا۔ جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو آپ بت خانہ تشریف لے گئے اور ان بتوں سے تحقیر آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہوا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر پوری قوت سے ضرب لگائی ان پر دائیں ہاتھ سے، پھر کلہاڑی کی مدد سے آپ نے ان بتوں کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہوا۔ بس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا، آپ نے ان بتوں کو چور چور کر دیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ قوم واپس آ کر اس سے سوال کرے۔ چنانچہ جب قوم میلے سے واپس آئی اور بتوں کا یہ حشر دیکھا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگی کہ کس نے کیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے قوم نے یعنی کہ کہا جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے بے شک وہ ظالم ہے، معاذ اللہ۔ ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا بھلا کہتے سنا ہے جیسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تو اس سے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دے۔ ان کافروں نے کہا کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھو، اگر بولتے ہیں تو انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا اور بولے بے شک تم ہی ظالم ہو، معاذ اللہ۔ پھر اپنے سروں کے بل عہدے گرے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائیں، تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مسمار کر دیا اور ان کی تحقیر فرما کر قوم پر یہ بات واضح کر دی کہ جنہیں تم پوجتے ہو جب وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا کریں گے، اور جو بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے تو تمہاری باتیں کیا سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو سن کر قوم غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور یہ فیصلہ کیا کہ انہیں جلا دیا جائے۔ چنانچہ قوم کے اس فیصلے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا اور حتیٰ الامکان تمام جگہوں سے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی گئی، یہاں تک کہ 40 روز تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت جب بیمار ہوئی تو اس نے منت مانی کہ جب میں شفا یاب ہو جاؤں گی تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جگڑ دیا گیا اور آگ میں پھینکا جانے لگا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور زبان پر یہ الفاظ جاری رہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور رب العالمین ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، سب چیزیں تیرے ہی ملک ہیں، تیرا کوئی شریک کار نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجیل میں رکھ کر اس آسمانی چھوتے شعلے میں پھینکا گیا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آگ کو ٹھنڈا فرمایا، نتیجن آگ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ جب آپ صحیح و سالم آگ سے نکل آئے تو ان کافروں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کی رضا اور ایمان کے تحفظ کے لیے ہجرت کرنا ہی مناسب سمجھا۔